بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی اور سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ان بزرگوں کی، نوجوانوں کی، ان بچوں کی حاضری کو قبول فرما کر سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو اس حوالے سے میں محفل میلاد کی برکات اور میلاد شریف کے موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا، اور توجہ سے سماعت فرمانا۔ تو میں نے آج سورہ یاسین کی ابتدائی 3 آیات سے خطبہ جمعہ کا آغاز کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سورہ یاسین، اس کو بعض قرآن پاک کا دل بھی کہتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیت لے کر اس سورہ پاک کی تلاوت کرے گا، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا یابی کے لیے پختہ یقین کر کے سورہ یاسین کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یہ نیت لے کر پختہ یقین کے ساتھ، اللہ کریم اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اگر کوئی مظلوم ہے، اس ظلم سے نجات کے لیے یہ نیت کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کو مظلوم جو وہ اس سے ظلم کر رہا ہے اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو جو نیک دلی حاجت لے کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کی وہ نیک دلی حاجت کو قبول فرما کے اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک اور مشکات شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں۔ کو جو قریب المرگ ہو نا، عام یہ رواج ہے نا، کو جو بندہ وفات پا رہا ہو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سورہ یاسین اس کے قریب پڑھتے ہیں جلدی مر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں، نیت ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قریب المرگ ہو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ کریم سورہ یاسین کا نور اس کو اس کی قبر میں عطا فرما دے گا۔ تو سورہ یاسین کی اتنی فضیلت کیوں ہے، برکت کیوں ہے، توجہ فرمانا۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت اس لیے ہے، یاسین یہ ہیں حروف مقطعات۔ ایک دو میں علمی باتیں کرنے لگا ہوں، توجہ فرمانا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک میں آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض آیات حروف مقطعات کی صورت میں ہیں، بعض آیات قرآنی متشابہات کی صورت میں ہیں، اور بعض آیات قرآنی محکمات کی صورت میں ہیں۔
مقطعات کی جو صورت میں آیات ہیں ان کا پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ان کا معنی مفہوم وہ ہم نہیں جانتے، وہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ حروف مقطعات کا جو قطعی معنی ہے نا، بعض مفسرین کرام نے معنی کیے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے، اس کا حقیقی معنی وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور بعض جو آیتیں ہیں نا وہ متشابہات آیات ہیں، ان کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ متعین نہیں ہوتا، قطعی الظن نہیں ہوتا، مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ جس طرح کی مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں، آیت پاک ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ صحابہ نے جب بیعت رضوان کی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیعت کی، تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں کے اوپر ید اللہ، اللہ کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اب یہ اللہ کا ہاتھ، اس کا معنی مفہوم جو اس کو قطعی الظن اور اس کو متعین ہم نہیں کر سکتے، اس کا حقیقی معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے آیت متشابہات، سمجھ آ رہی ہے اتنی؟ اور تیسری قسم ہے آیات محکمات، ایسی آیات جن کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور معنی بھی، ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ وضو کے فرض قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چاروں فرض وضو کے قرآن پاک نے بیان کر دیا، ہمیں سمجھ آ گئے، ہم نے ان کو کتابوں میں لکھ دیا۔ تو جو معنی متعین ہو، واضح ہو، وہ آیات محکمات ہوتی ہیں، اور جو معنی متعین واضح نہ ہو وہ آیت متشابہات ہوتی ہیں۔ اور جن آیات کا معنی مفہوم ہمیں نہ پتہ چلے، وہ خدا جاننے والا ہو یا مصطفیٰ جاننے والا ہو، وہ آیات مقطعات ہوتی ہیں۔ تو شروع میں آیا یاسین، یہ ہے آیت مقطعات، اور بعض مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ یاسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے بھی اس کو نہ اشارہ کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی اللہ کے حبیب کے اسم مبارک سے ہوا ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، اس کا آغاز اللہ کے نبی کے اسم مبارک سے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر غور کریں نا آپ، سورہ یاسین کی 83 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 83 آیات، 80 تے 83۔ ہر آیت کے آخر میں یا نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے۔ کبھی غور کریں، ابھی گھر جائیں گے، ابھی قرآن پاک کھول کے دیکھ لینا، یہ جتنی بھی 83 آیات ہیں نا، ہر آیت کے آخر میں یا نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے۔ جس طرح میں سمجھاتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں یاسین، آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن۔ والقرآن الحکیم، آخر میں کیا ہے؟ میم ساکن۔ انک لمن المرسلین، آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن۔ ہر آیت کے آخر میں نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے۔ اب توجہ کرنا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کریم نے سورہ یاسین کا آغاز بھی
اپنے نبی کے نام سے کیا ہے، اور ہر آیت کا اختتام بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کے نام سے کیا ہے۔ میم سے مراد کیا ہے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد اتنا پیارا نام ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بار بار تعریف کیا ہوا۔ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور اس کی تعریف مکمل نہ ہو سکے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا کتنا پیارا نام رکھا ہے، اگر دشمن بھی نام لے تو اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے نون، میم سے مراد محمد، اور دوسرا نون ساکن، اس سے مراد ہے نور۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات۔ افسر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے۔ تو نور بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا ہے۔ امام عبد الرزاق اتنے بڑے آپ محدث ہیں کہ یہ سیاستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ان سب کے استاد کون ہیں؟ امام عبد الرزاق۔ وہ یہ حدیث پاک نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ کریم نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کو، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے خلقت محمدی، اور ایک ہے ولادت محمدی، اور ایک ہے بعثت محمدی۔ خلقت محمدی جب اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، حقیقت محمدی اس کو کہتے ہیں خلقت محمدی۔ اور جب 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس کو کہتے ہیں ولادت محمدی۔ اور جب اللہ کریم نے آپ کو نبوت کے اعلان کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا اس کو کہتے ہیں بعثت محمدی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کو
یہ نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں کہ نہیں۔ 40 سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ جب وحی کا نزول ہوا تو یہ بھی اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو اللہ کریم نے کب نبی بنایا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ہوا اور مٹی میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو اس صاحب کا ترجمہ تاجدار گولڑا نے اپنی زبان میں ترجمہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نور نبی کا اس ویلے دا، او نور نبی دا اس ویلے دا، جدو زمین اسمان وی نہیں سی، او نور نبی دا اس ویلے دا، جدو زمین اسمان وی نہیں سی، آزم آدم حوا والا ادو نام نشان وی نہیں سی۔ آپ فرماتے ہیں